ہر انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جس طرح انسانی بدن کے تناسب اور سڈول ہونے کا نام خوبصورتی ہے، اسی طرح روحانی سطح پر نفس کی قوتوں کے معتدل اور متوازن ہونے کا نام خوب سیرتی ہے۔ روح کا تعلق 4 بنیادی قوتوں سے ہے: قوت علم، قوت غصبیہ، قوت شہوت، قوت عقل۔ اللہ تعالیٰ کو حسن سیرت بہت پسند ہے، اسی لیے نفس کی اصلاح کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ شریعت کے احکام کا مقصد بھی یہی ہے، اور قرآن کی تعلیم کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ باطنی قوتوں کو پاکیزہ، حسین اور معتدل بنا کر خدا کے سامنے حاضر ہوں، اور نفس مطمئنہ کا بھی یہی مفہوم ہے۔ قوت غصبیہ کے اعتدال کا نام شجاعت ہے۔ اس کے ثمرات میں سخاوت، ہمت، دلیری، بردباری، صبر، استقلال، وقار، عاقبت بینی کے ساتھ ساتھ غصے کو ضبط کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہی قوت اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کا نام تہور ہے، جس کی وجہ سے شیخی مارنا، غصے سے بھڑک اٹھنا، انجام کا نہ سوچ کر ندامت اٹھانا، تکبر کرنا، ناقوت سے پیش آنا اور خود پسندی میں رہنا ہے۔ جب یہ قوت غصبیہ اعتدال سے گھٹ جاتی ہے تو انسان میں بے غیرتی، کاہلی، کم ہمتی، چھچوراپن، بزدلی اور ذلت پیدا ہوتی ہے۔ قوت شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے، جس کے ثمرات حیا، پارسائی، رضا، قناعت، خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ جب یہ قوت اعتدال سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو حرص، لالچ، خوشامد، چاپلوسی، کمزور پر روب ڈالنا، غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، بے حیائی میں پڑ جانا، فضول خرچی، ریاکاری کرنا، فریب، تنگ دلی، حسد، کینہ اور بغض جیسی خصلتیں سامنے آتی ہیں۔ عقل کا اعتدال ذکا کہلاتا ہے، جس کے ثمرات فراست، ناموس کا تحفظ، حفظ مراتب، حدود شرعی کی حفاظت، ابدیت، عاجزی کا احساس، خدا شناسی اور اللہ کی قدردانی نصیب ہوتی ہے۔ جب اس قوت میں کمی بیشی ہو تو کند ذہنی، جال سازی، حماقت، حسرت، ایذا رسانی اور بے رحمی کی بری خصلتیں صادر ہونے لگتی ہیں۔ جسمانی خوبصورتی کی طرح روح کی خوبصورتی یعنی حسن سیرت کے بھی بے شمار مرتبے اور رنگ ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس شخص کے باطنی قوا کو اعتدال میں حضرت محمد کے ساتھ جتنی مشابہت ہوگی، اسی تناسب سے اسے قرب الہی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہوگا۔ یہی اصل طریقت ہے۔ اس کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی کرامت ہے۔ بچپن میں مجھے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ نہ تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث میکانیکی طور پر کلمہ جانتا تھا، اور دنیات کے استاد کے خوف سے نماز کی صورتیں اور دعائیں طوطے کی طرح رٹ رکھی تھیں۔ آبادی سے دور ویرانے میں ایک مخبوط الحواس شخص بیٹھا رہتا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی مجذوب تھا یا مجنوں۔ وہ ہمہ وقت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا تھا۔ میری عمر 5-6 سال کے قریب تھی۔ میں اور میرا ایک ہم عمر ہندو دوست اکثر اس کے پاس جا کر منہ چڑھاتے اور اس کے ذکر کی نقلیں اتارتے۔ میرا ہندو دوست الا اللہ کے وزن پر مذاق خیز قافیے جوڑ کر مذاق بھی اڑاتا تھا۔ اس مجذوب نے ہمیں بار بار ڈانٹا کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کریں، لیکن ہم باز نہ آئے۔ ایک روز ہم دونوں اسی مشغلے میں مصروف تھے کہ ایک شخص ادھر سے نعتیہ اشعار پڑھتا ہوا گزرا، جس کا ایک مصرع یہ تھا: محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ مصرع سن کر میرا ہندو دوست زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے اس میں محمد کی شان میں کچھ گستاخیاں کیں۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر ایک پتھر اٹھایا اور اسے گھما کر ہندو لڑکے کے منہ پر ایسے زور سے مارا
کہ اس کا سامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔ اس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ دونوں کے ساتھ بیگانگی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کون سی لہر تھی جو اللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہتی تھی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ گستاخی پر جوش میں آ گئی تھی۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو غصہ آتا ہے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان درازی کرے تو دل کرتا ہے اور گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرے تو اکثر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ مرنے مارنے کی بازی تک لگا بیٹھتے ہیں۔ اس میں اچھے یا برے مسلمان کی بالکل تخصیص نہیں، بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ناموس رسول پر اپنی جان کو قربان کیا، ظاہری طور پر نہ تو وہ علم و فضل میں نمایاں تھے، نہ ہی زہد و تقوی میں ممتاز تھے۔ ایک عام مسلمان کا شعور اور لاشعور جس شدت اور دیوانگی کے ساتھ شان رسالت کے حق میں مضطرب ہوتا ہے، اس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر ہے۔ خواص میں یہ عقیدت ایک جذبہ اور عوام میں یہ ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول کی حدت پائی جاتی ہے اور نسبتاً کم نیک لوگوں میں عقیدت رسول میں شدت پائی جاتی ہے۔ عقیدت کی حدت اور شدت کا یہ ہمہ گیر پھیلاؤ اس آیت کی منہ بولتی تفسیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں یہ بشارت دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ظاہری طور پر تو اس بشارت کا مظہر وہ ذکر رسول ہے جو درود و سلام، اذان اور نماز میں بار بار لازمی کیا جاتا ہے۔ جس طرح اپنے ہندو دوست کا آدھا دانت توڑنے کے بعد مجھے شعوری طور پر احترام رسالت کا احساس ہوا تھا، اسی طرح چند برس کے بعد ایک اور ہندو کی وساطت سے مجھے درود شریف کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ورنیکولر فائنل کا امتحان دینے کے لیے چمکور سے روپڑ تک پیدل جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک ہندو مقصوداً پادھا کو چڑھانے کے لیے میں نے درود شریف کا ورد شروع کیا تھا، جو بعد میں میری عادت کا حصہ بن گیا۔ ساری کائنات میں صرف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور انسان کے درمیان یکساں طور پہ مشترک ہے۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں جن کا بجا لانا ہر اہل ایمان کا فرض ہے۔ بہت سے انبیاء کی توصیف بھی کی ہے، ان کے اعزاز و اکرام بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور تم بھی کیا کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کی نسبت اولاً اپنی طرف اور پھر اپنے فرشتوں کی طرف کر کے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہ ایک واحد امر ہے جس میں اللہ نے حکم دے کر اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ خود اپنے عمل کی مثال دے کر اس کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ درود شریف میں صاحب درود کا اعزاز تو ہے ہی، لیکن اس میں درود پڑھنے والے کی سعادت اور اکرام بھی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر ہم ان احسانات عظیم کا تھوڑا سا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس محسن اعظم کی اپنی امت کے ہر فرد و بشر پر ہیں۔ دوسرے یہ کہ درود شریف پڑھنے والے کو اپنی استعداد کے مطابق صاحب درود کی توجہ کا شرف ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ ہزاروں افراد ہزاروں مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں درود شریف پڑھ رہے ہوں، ان سب پر فرداً فرداً بیک وقت صاحب درود کی توجہ کا منعکس ہونا نہ کوئی عجیب بات ہے، نہ کوئی مشکل امر ہے۔ چراغ اگر چھوٹا ہو
تو اس کی روشنی پھیلانے کے لیے اسے ایک کمرے سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج کی شعاعیں ہر جگہ بیک وقت یکساں طور پر بآسانی پہنچتی رہتی ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ رخ سورج کی جانب ہو۔ یہ ساری بات فریکوینسی یعنی برقی لہروں کے ارتعاش کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان صحیح ویو لینتھ کے ساتھ ٹیون ان ہو جائے تو کسی کا دل تار گھر میں استعمال ہونے والی مورس کی بن جاتا ہے، کسی کا دل بڑی طاقت والا شارٹ ویو ریڈیو بن جاتا ہے، کسی کا دل ٹیلی ویژن اور کسی کا دل رنگین ٹیلی ویژن بن جاتا ہے۔ ویو لینتھ کی ہم آہنگی اعمال اور اطاعت سے ہوتی ہے، اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنیکشن صرف درود شریف کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں دعا کرنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے؟ دراصل ایسا کرنا لازمی نہیں، البتہ سود مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعا کی جائے وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے، لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال ایک ڈسپیچ باکس کی طرح ہے۔ جو دعا اس ڈسپیچ باکس میں بند ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے، اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کا منعطف ہونا زیادہ قریب قیاس ہے۔ دعا کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق۔ جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ کی رضا کے تابع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اگر ان کی دعا ان کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے تو وہ اس پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو وہ اسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ابدیت کی یہ شان اگر مستحکم ہو کر ترقی کرتی رہے تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی حد تک مقام مرادیت تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اس کی عرفہ ترین بلندی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے۔ قرآن کریم میں ان کے اس مقام کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، سورہ بقرہ آیت 144۔ ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ سب سے افضل ترین اور مکمل ترین دعا سورہ فاتحہ ہے، جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا ایک بے مثال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ احاطہ کرتی ہے۔ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن انسان غرض مندی اور احتیاج کا پتلا ہے۔ اسے قدم قدم پر طرح طرح کی ضروریات اور حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن سے نمٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اس کے دل میں اللہ کے حضور دعا کرنے کی حاجت بھی ابھرتی ہے۔ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کا سہارا لے کر کچھ لوگ تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بندے کا تعلق اللہ سے بہت ضعیف ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وظیفے سے کام نہ ہو تو پھر آیات الہیہ سے بدگمانی اور بد عقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جاہل عالموں کی بدولت ہو رہا ہے۔ ان کے ہاں ہر کام کے لیے وظائف کی تعلیم دی جاتی ہے، بتاتے وقت ایسے انداز سے کہتے ہیں اور ایسا اطمینان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس سے پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات میں بھی کوئی اثر نہیں۔ ان وظیفوں کی دوسری خرابی یہ ہے کہ لوگ وظیفچی تو بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے اصلی فرائض یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاق حسنہ کے دیگر لوازمات کی پابندی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے موٹر کار میں پٹرول ڈالے بغیر اسے چلانے کی کوشش کی جائے، یا جیسے جھاڑ جھنکار صاف کیے بغیر اور ہل چلائے بغیر بنجر زمین میں گندم کے بیج بکھیر دیے جائیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ بکھرے بیجوں کی وجہ سے خال خال کہیں گندم کے چھوٹے چھوٹے پودے اگ آئیں گے،
لیکن ان میں گندم کے خوشے نہ لگے ہوں گے۔ اگر اتفاق سے کسی میں ہوئے تو ناقص اور ناکارہ ہوں گے۔ یہی حال ان وظائف کے نتائج کا ہے جو دوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بنا کر دے دے کہ اگر تم ان الفاظ میں درخواست پیش کرو گے تو فوراً قبول کیے جانے کا امکان ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور ورد کو انتہائی مؤثر اور سود مند پایا ہے۔ میں اپنے ان ذاتی مشاہدات اور تجربات میں اپنے قارئین کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل سطور میں ان دعاؤں اور ادوار کو پڑھنے کے طریقہ کار کا ذکر ہوگا جو میرے اپنے آزمودہ ہیں۔ ان میں کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں، لیکن میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان میں عجیب و غریب اور سریع التاثیر خواص اور فوائد ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے کسی سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ دین کے جملہ فرائض اور واجبات کی پابندی لازمی ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا۔ اگر ایسا 40 روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔ اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ ہر مبین پر رک کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ یاسین ختم کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگی جائے۔ یہ تلاوت اس روز تک جاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون و اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا۔ یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعے کو ایک بار ایسا کرنا باعث برکت ہے اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 3، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو رک جائے اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ اس طرح دہرائے: ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحمانو، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحیمو۔ اسی طرح 99 نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے۔ یہ گردان اس طور پر کرے کہ جب ایاک نعبد کہے تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، اور جب و ایاک نستعین کہے تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر دل کی گہرائی سے یہ الفاظ ادا کرے۔ آیت کا یہ حصہ یا اللہ یا رحمانو یا دوسرے اسماء الہی ادا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی فقیرانہ ہو۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیم استادہ ہو کر کبھی اپنا دامن پھیلائے اور کبھی اپنی ٹوپی کشکول کی طرح ہاتھوں میں لے کر قادر مطلق کے حضور بڑھائے۔ ایسا کرنے سے خود بخود رکت طاری ہونے لگتی ہے اور قرب کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاص مہم یا ہنگامی حاجت پیش نظر ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اسماء الحسنہ میں سے اللہ کا مناسب نام منتخب کرے اور مندرجہ بالا طریقے سے اسے بار بار دہرانے میں اس طرح محو ہو جائے کہ گویا اپنا وجود ہی فنا ہو جائے اور دل و دماغ میں اللہ کی خاص صفت کے علاوہ کسی اور چیز کا گزر نہ ہو۔ مثال کے طور پر رزق میں وسعت کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رزاقو۔ بیماری کی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا شافیو یا سلامو۔ اسی طرح باقی ضروریات کے لیے اسے بے شمار بار دہرائے، بعد ازاں سورہ فاتحہ کا بقایا حصہ مکمل کرے۔ میں چند ایسے حضرات سے واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت اس آیت کا ورد ایسے اضطراب اور اضطرار
اور فقیرانہ انداز سے کیا کہ ایک ہی نشست میں ان کا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا و مافیہا سے غافل ہو کر سچے دل سے اس ورد کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے تو وہ اسے اسی وقت ختم کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، یا اس کے دل پر اس بات کا سکون نازل ہو جائے کہ اس کا قبول نہ ہونا اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ اگر کوئی خاص حاجت نہ بھی ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسمائے الہی کے ساتھ ہر روز یا کم سے کم ہفتے میں ایک بار کرتے رہنا کئی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خائف نہیں رہتا، نہ ہی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ انسانی کردار کے یہ دونوں خصائل بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔